آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ ملتان سے میں ہوں سہیب اقبال۔ حالیہ سیلاب سے جو ہے وہ خاص طور پر باغات کی بات کریں، ملتان کا مشہور آم تھا، نواب پور کا مشہور آم تھا، لیکن اس سیلاب سے جو ہے وہ آم کے باغات کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہاں کے مقامی باغبان ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، اس سیلاب سے باغ کو کیا نقصان ہوا ہے اور کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھو سر، نواب پور اول دے وچ کلونی سسٹم دی وجہ نال کافی پہلے بھی امب ڈسٹرب آئی، لیکن نواب پور دوم دے وچ لوگاں دا ذریعہ معاشے لکھوں ایکڑ اتھے سیلاب دی وجہ تو متاثر تھے پن۔ جڑے 10 سال تو زیادہ پودے ہیں انہوں دے تلے جڑے لڑے وغیرہ ہیں وہ ڈیمیج تھی گئے۔ بھی 10 سال دا پودا وہ تقریباً لکھاں دی تعداد اتنے میں موقع تے آ کے نواب پور دوم دے وچ میں کھڑا، وہ ڈیمیج تھی گئے، بڑے نقصانات تھی گئے۔ ان دے حوالے نال آلو دی فصل وہ بھی ڈسٹرب سی ہے، وہ بھی لیٹ تھیندی پئی ہے کیونکہ اس ٹائم ان دی کاشت آئی، لیکن سیلاب دی وجہ تو وہ بھی متاثر تھیندی پئی ہے۔ سٹرابری بھی متاثر تھیندی پئی ہے، کسانوں کو بڑا نقصانات ہیں۔ دیکھو اے کسان اے پاکستانی شہری دے ہون دے ناتے اساں سوئی تو لا کے پتہ نہیں کتھوں تک ٹیکس دینے، حکومت کو ٹیکس ہی واسطے دینے کہ ساری فلاح واسطے کچھ کم کریں، لیکن دیتے پائیں کہ حکومتی ادارے ناقص کم چلتے پائیں، صرف فوٹو سیشن یا لوگوں دے سوشل میڈیا دی زینت بنانے واسطے صرف فوٹو سیشن تھیندے پائیں۔ تے میں اسپیشلی اپیل کرے سا حکومت کو، اپیل کرے سا کہ انہاں دی سپورٹ کرو، انہاں واسطے بجلیاں دا بل اُندے چ مہربانی کر کے خاص طور انہاں سیلاب متاثرین واسطے بجلیاں دا بل وہ ختم کیتے ونجن۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ یہاں کے باغبان ہیں، آم کا جو پودا ہے، چھوٹے پودے جو ہے وہ تو تباہ ہو گئے ہیں، یہ جو بڑے پودے ہیں ان کو دوبارہ پھل لگنے میں کتنا عرصہ لگے گا، اور جو پانی کھڑا رہا ہے کئی دن اس سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ ان کے تنے وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے ہیں، یہ تقریباً 1-2 سال یہ بالکل یہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو بحالی کریں گے۔ باقی فی الحال 1-2 سال یہ کسان تقریباً پیچھے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ باقی حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کی سپورٹ کی جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ آپ باغبان ہیں اور یہاں کافی نقصان ہوا ہے، تو آم کے جو درخت ہیں یا آم کے پودے ہیں اس کو بچانے کے لیے یا زرعی شعبہ جو ہے وہ محکمہ ایگریکلچر جو پنجاب ہے اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ان ٹیموں کو ادھر وزٹ کرنے چاہیے، ہنگامی بنیادوں پر ادھر آ کے وزٹ کریں، ادھر آ کے دیکھیں کہ کسانوں کو کیا مسائل ہیں یا پودوں کے کیا نقصانات ہیں۔ تو حکومتی ادارے ہوتے اسی لیے کہ ان کی داد رسی کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے باقاعدہ لائحہ بنانے چاہیے۔ تو ہنگامی بنیادوں پہ جب ان کی داد رسی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی حد تک نقصان میں یہ فائدہ ہوگا۔ جی آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا تھا کہ باغات کے اندر کافی عرصہ جو ہے وہ پانی کھڑا رہا ہے، جس سے جو بڑے پودے ہیں وہ شدید متاثر ہیں، جو چھوٹے تھے وہ تو مکمل ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ ان کو پھر سے جو ہے وہ نرسری سے دوبارہ لانا پڑے گا، دوبارہ باغات بنانے پڑیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے جو ہے وہ افسوسناک ہمیں بات بھی بتائی ہے کہ اگلے 2 سال جو ہے وہ ملتان کا آم جو ہے وہ دنیا نہیں کھا سکے گی۔ ملتان کا جو آم تھا وہ پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا تھا، اپنی مٹھاس رکھتا تھا۔ آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، اور آم کے اندر ایک چونسا قسم ہوتی ہے جو آم کی جو ہے وہ بادشاہ گنی جاتی ہے، اور اس علاقے کا چونسا مشہور تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیلاب سے اب آئندہ 2 سال جو ہے وہ چونسا آم جو ہے وہ ملتان سے جو ہے وہ بڑی بھاری مقدار میں جو ہے وہ باہر جاتا تھا، وہ نہیں جا سکے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، ان کے گھر جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، سامان پانی میں بہہ گیا ہے، یہ باغات سے جو ہے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، لیکن یہ بھی آئندہ 2 سے 3 سال تک جو ہے وہ پھل جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ان کا جو باغبانوں کا آم کا نقصان ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے محکمہ زراعت جو پنجاب ہے وہ آئے، یہاں سروے کرے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں آم کے باغات کے اس کا ازالہ کرے، تاکہ باغبان جو ہے وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کی پہچان جو میٹھا آم ہے وہ دوبارہ سے میٹھا آم جو ہے وہ اس کو اگائے، اور پوری دنیا میں جو آم جو ہے وہ سپلائی کرے۔